اس نے جب دانیال خان کی اسٹڈی میں قدم رکھا، اس وقت بھی اس کے علم میں تھا کہ چیتے کے گھر میں تو وہ اس وقت داخل ہو رہی تھی۔ ذہنی طور پر وہ اس کی ہر باز پرست، ہر جڑکی، ہر قسم کی تضحیک سے نبرد آزما ہونے کی تیاری کر کے چلی تھی، لیکن اسٹڈی پر فائلوں میں غرق لیمپ کی روشنی میں ان کو بے پناہ مصروف دیکھ کر اس کے سارے ہتھیار ہاتھ سے ایک ایک کر کے چھوٹ گئے۔ لمحہ بھر اس نے سوچا وہ واپس لوٹ جائے، لیکن واپسی کے ارادے کا وہ لمحہ بھی چپکے سے گزر گیا۔ دانیال خان نے پین فائل پر دھر دیا، گو انہوں نے ڈھکنا بند نہیں کیا تھا اور بھویں اچکائے منتظر تھے کہ وہ بات کر چکے تو وہ اپنا کام دوبارہ شروع کریں، لیکن کہنے کو اور کرنے کو اس کے پاس بچا ہی کیا تھا، حتیٰ کہ چپکے سے بھاگ نکلنے کا خیال بھی اب حامی تھا۔ ان کے مستقل جمی سواریاں نظریں اس پر گڑی تھیں اور اس کو ان سے اب کچھ نہ کچھ کہہ کر ہی پیچھے چھڑانا تھا۔ وہ خجالت سے دروازے میں کھڑی اپنا نچلا ہونٹ اضطراری سی کیفیت میں دانتوں میں دبا رہی تھی، اور وہ جانتے تھے یہ ہیجانی انداز وہ صرف اس وقت اختیار کرتے جب وہ کسی بڑی الجھن میں مبتلا ہو۔ وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ان دنوں اس نے خود کو کیسی کیسی الٹی سیدھی مشکلات میں پھنسا رکھا تھا۔ انہوں نے فائل ایک طرف کھسکا کر بڑی سنجیدگی سے اس کی طرف توجہ کی۔ آخر آپ یہ کب تک بت بنی کھڑی رہیں گی؟ مجھ سے کوئی کام ہے؟ وہ جواب نہیں دے سکی، لیکن 2 قدم اٹھا کر کمرے کے اندر آنے کی ہمت کر ہی بیٹھی۔ یقیناً کوئی بڑی بات ہوگی، فرمائیے۔ ان کے چہرے کی سنجیدگی کے ساتھ ان کی آنکھوں کا تاثر نہیں دے پا رہا تھا، اور جانتی تھی وہ کچھ بھی کر لے اس کا مذاق اڑایا جائے گا۔ ابھی تک اس کی کسی عزم، کسی ارادے، کسی بھی کام کو کسی نے ذرا سی بھی اہمیت نہیں دی تھی، کسی نے اس کو سنجیدگی سے نہیں لیا تھا، اور دانیال خان تو مستقل اس کا تمسخر ہی بناتے رہے ہیں۔ وہ ان کے بیٹھ کے دروازے پر گفتگو کی کیفیت سے 2 4 الجھ رہی تھی۔ وہ اس شخص کے پاس فریاد لے کر آئی تھی جس کے لیے اس کے دل میں عجیب و غریب قسم کی نفرت تھی، وہ نفرت جو کسی بھی ایسے مغرور و فرعون آدمی کو دیکھ کر ہمیشہ کسی کے دل میں پیدا ہو سکتی ہے جو لوگوں کی تقدیروں سے کھیلتا ہو اور با اختیار ہونے کی وجہ سے ان کی زندگیوں کے بارے میں بے رحمانہ فیصلے کرتا رہا ہو۔ وہ ابھی ایسے بے رحمانہ فیصلوں کے نتیجے میں بے بس نہیں تھی۔ وہ بے دردی سے ان کے منہ پر کھڑے ہو کر کہنا چاہتی تھی، مجھے تم سے نفرت ہے، نفرت۔ لیکن یہ دانیال خان تھے جنہوں نے اس کو شدید الجھنوں میں مبتلا دے کر کرسی چھوڑ دی تھی، اور اس سے 4 قدم کے فاصلے پر اس کے روبرو کھڑے اس کے احکامات کے منتظر تھے۔ لیکن وہ یہ ہی تو ان سے کہنے سے عاجز تھی کہ مجھے تم سے نفرت ہے دانیال خان۔ اتنی شدید نفرت کہ شاید دنیا میں کبھی کسی نے کسی اور سے کی ہو، لیکن نفرت میں اتنی بے چارگی تو نہیں ہوتی، اور شاید وہ ان سے واقعی اتنی نفرت کرتی تو یوں ان کو بچانے کے لیے بار بار سامنے ڈٹ کر کھڑی نہ ہو جاتی۔ بیٹھ جاؤ بیلا۔ انہیں دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں اس کے ہولے ہولے لرزتے کندھوں کے جھکاؤ پر ٹکا دیں، اور آرام سے وہ سب کچھ کہہ دو جو کہنے آئی ہو۔ میں تمہارے ہاتھوں نقصان اٹھانے کا عادی سا ہو گیا ہوں۔ اس نے کندھے کی خفیف سی جنبش سے ان کے ہاتھ جھٹکنے کی کوشش کی۔ اب کیا ہوا؟ اسکول ماسٹر کو بھگانے، بیبے کو خفا کرنے، خان گل کو خود ساختہ جلا وطنی پر مجبور کرنے، اور قیمت خان کے غصے کو ہوا دینے کے بعد اب تم نے کون سی غلطی کر دی ہے؟ وہ اس کے جھٹک کر گرائے ہاتھ سے دوسرے کندھے پر رکھے ہاتھ کی انگلیوں پر الزامات کی فہرست گن کر سنانے لگے۔ قیمت خان آپ کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ الفاظ اس کے منہ سے پھسلے تھے، اس نے ادا نہیں کیے تھے۔ وہ ان پر پیریں بٹھاتی اور باندھتی ہی رہ گئی، اور وہ ہوا ہوئے۔ ایک جھٹکے سے دانیال خان نے ہاتھ کھینچ لیا۔ حالانکہ میں جانتا ہوں اس بات کو سچ ثابت کرنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا تمہیں جھٹلانا۔ تم اس کی بیٹی والے قصے کو اپنے اوپر طاری نہ کرو بیلا، تمہارے حلوس پر کسی کو شبہ نہیں، لیکن یہ وہ بات نہیں ہے، کچھ اور ہے۔ اس نے اپنی سنجیدگی کو جائے نہیں دیا۔ لیکن آپ فی الحال میری بات پر اعتبار نہیں کریں گے، اس کو ثابت کرنے کے لیے مجھے کچھ وقت چاہیے ہوگا، پھر آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور مان لیں گے۔ بائی دا وے، جو 4 5 الزام آپ نے مجھ پر لگائے ہیں ان میں سے کسی میں میرا قصور نہیں۔ اسکول ماسٹر تو واپس آیا ہی نہیں، بیبے مجھ سے خفا ہو ہی نہیں سکتی، خان گل کی جلا وطنی سے میرا کیا مطلب، اور قیمت خان نے تو خود میرے غصے کو ہوا دی ہے۔ اور وہ ساختہ ہنس پڑے۔ کیا خان گل کے یہاں سے چلے جانے میں واقعی تمہارا کوئی دخل نہیں بیلا؟ لیکن بہر صورت وہ تم سے ناراض تو تھا، اور قیمت خان نے تو تمہارے غصے سے ڈر کر اپنی بیٹی کی شادی کا فیصلہ بدل ہی دیا ہے۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ یقیناً یہ فیصلہ دانیال خان کی مداخلت کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ ان کا ہر روپ اس کو حیران کر دینے کے لیے تھا۔ وہ مہربان آقا تھے، شفیع القلب بھائی تھے، فرما بردار اولاد تھے، سخت مزاج باز تھے، لیکن ان سب سے اوپر ایک بہت اچھے دوست تھے۔ لیکن ان میں سے ان کا اصلی روپ کون سا تھا شاید اس کو کبھی پتہ نہ چل سکے۔ وہ اچانک کسی بات پر خوش ہو گئے تھے۔ اس کے دیے ہوئے بیانات میں سے جانے کون سا ٹھیک ان کے اندر جاگزیں ہوا تھا۔
بچوں جیسی بے ساختہ ہنسی ہنس کر وہ اس سے چند قدم دور ہو گئے۔ آپ زندگی میں پہلی مرتبہ از خود میرے کمرے میں تشریف لائی ہیں، فرمائیے آپ کی خاطر کیسے کی جائے؟ وہ سکون سے مہمان داری کے اصول نبھانے لگے۔ اس کا منہ ہلکا سا سرخ ہو گیا۔ وہ کچھ بہت اچھے عزائم کے ساتھ تو آئی نہیں تھی۔ میں بہت تھک گیا تھا اور ٹری بریک کے لیے کوئی بہانہ ہی تلاش کر رہا تھا۔ ذرا تکلیف کر کے بیل دبائیے، بہت بہت شکریہ، لیکن میں چائے پینا نہیں چاہتی۔ اس نے واپسی کے ارادے سے قدم اٹھائے ہی تھے کہ ان کی تیز آواز نے اس کو وہیں ساکن کر دیا۔ ٹھہر جائیے، آپ جو بات کرنے آئی ہیں وہ کیے بغیر کہیں نہیں جائیں گی۔ بیل بجائیے اور اس کرسی پر تشریف رکھیے۔ کوئلوں کی دہکتی اونچی اونچی آنکھ کے شعلے اس کی حدت سے دہکتے رخساروں پر جھلکنے لگے۔ وہ ہپناٹائز ہوئے، معمول کی طرح ان کی پیش کردہ کرسی پر چپ چاپ بیٹھ گئی۔ وہ بزدل اور ڈرپوک نہیں تھی، لیکن معلوم نہیں دانیال خان کی اس بیٹ میں کیا جادوگری تھی کہ وہ ہتھیار چھوڑ کر ڈھہ جاتی۔ وہ ان کا حکم نہیں ماننا چاہتی تھی، لیکن اس کو بلا چونچرا تسلیم کرنا پڑتا۔ وہ حکم منوانے کے عادی تھے اور بات منوانے کے بعد ان کے چہرے پر کوئی فاتحانہ رنگ بھی نہ آتا تھا، جیسے وہ ہمیشہ سے ایسے ہی کرتے رہنے کے عادی تھے۔ وہ ان کے احکامات کی بجا آوری کی عادی نہیں تھی، لیکن عاجز تھی۔ وہ یہ بھی نہیں چاہتی تھی کہ ستم توڑنے کے لیے اپنے آپ کو ان کے ایک اور ٹارگٹ کے طور پر پیش کر دے۔ میں جو بات کہنے آئی ہوں بھول گئی ہوں۔ اس نے احمقانہ لاپرواہی سے آگ کی طرف دیکھتے اپنا رخ بدلا۔ اس طرح ان کو ان کی نظروں سے محفوظ کرنے لگی۔ وہ آگ جو آگ سے گرم اور بارش کی فوار سے نرم تھی۔ میں یاد کروا دوں گا۔ انہوں نے چراغ کے دن کی طرح حاضر ہونے والے شخص کو پشتوں میں شام کی چائے کی خیر ہدایات دی۔ ہم بیبے کو بھی بلا لیں۔ اس نے اپنی بزدلی کو پردوں میں چھپایا۔ میرا مطلب، اس نے ان کے ابرو اٹھا کر گھرنے پر وضاحت کی، اگر چائے میں کوئی خاص اہتمام ہے۔ اب آپ فرمائیے کہ قیمت خان کے بارے میں کیا کہہ کر بھول جانا چاہتی ہیں؟ اس نے تھوک حلق سے نگلا۔ وہ پری ہی کے سلسلے میں اب اگر اس نے انہوں نے وہ اس کے چہرے پر آتے جاتے رنگوں کا مزہ لیتے رہے، جیسے ان کے سامنے سکرین پر کوئی نہایت دلچسپ منظر دکھایا جا رہا ہو۔ بات یہ ہے بی بی، وہ جھوٹ بولنے والے لوگ اور ہی ہوتے ہیں۔ جب وہ بولتے ہیں تو ان کی زبان نہیں لڑکھڑاتی، رنگ نہیں زرد پڑتا اور اس طرح پکڑے نہیں جاتے۔ کم من، بھروسہ رکھو اور سچ بولو۔ کیا واقعی وہ بھروسہ کر لے اور سچ بول دے؟ وہ آخر کیا سوچ کر یہاں تک آ گئی تھی؟ کیا چیتے کے مکان میں اس آدمی نے اس کی ذات پر اتنا بڑا اعتماد اس لیے کیا تھا کہ اوپر ہچے اڑا کر اسے کسی اذیت میں مبتلا کر دے، یا اس کا راز رکھ لے اور دانیال خان کو کسی مصیبت میں پھنسا ڈالے؟ جلد بازی کی کوئی بات نہیں ہے، جب بھی تمہیں میرا اعتبار آ جائے اطمینان سے سوچ لو اور بتا دو۔ انہوں نے کشمکش میں الجھے اس کے چہرے سے مسائل سلجھانے کے لیے وافر وقت دیا تھا۔ وہ سوچ تو نہیں رہی تھی، لیکن چپی ہو گئی تھی۔ دانیال خان نے اس وقت میں لوہے کی سلاخ سے انگاروں کو قرید کر آگ تیز کی۔ اس کی پشت کو بہت سارے کشن سے سہارا دیا۔ چھوٹا سا پیروں پر ڈالنے والا کمبل اس کے حوالے کر کے وہ اس کے لیے چائے بنانے لگے۔ یہ عجیب بات تھی، وہ یہاں خدمت کی غرض سے بلائی گئی تھی اور وہ موقع محض سے اس کو جتانا بھی کبھی نہیں بھولتے تھے، لیکن سب سے زیادہ اس کی خدمت اور حاتم طارق اس کو انہی کی طرف سے ملتی تھی۔ پیالی میں چمچ لا کر انہیں بڑی عزت سے اس کے سامنے ایک نچلی تپائی پر رکھی۔ پھر جیسے وہ ڈرامائی سا وقفہ بھی ختم ہو گیا، جناب، وہ اس کے نزدیک زمین پر پڑے کشن پر آرام دہ حالت میں بیٹھتے بولے، فرمائیے۔ وہ ایزی چیئر پر بہت سارے کشنوں کے سہارے کمبل گھٹنوں پر ڈالے سکون سے بیٹھی۔ اسے عجیب سا احساس ہوا وہ اس کے قدموں کے بہت نزدیک تھے، لیکن بے دھیانی میں یا شاید آرام کی غرض سے وہ اپنی کسی بھی پسندیدہ جگہ پر جا بیٹھتے تھے، یوں جیسے کوئی بت خانے کا ماننے والا دیوی کے چرنوں میں۔ وہ آہستگی سے کھسک کر نیچے اتر آئی۔ وہ اس طرح حفت سے اترنے میں ان کے درمیان کا وہ تھوڑا سا فاصلہ بھی برائے نام ہی رہ گیا، لیکن احتراماً اس کی اپنے ہاتھوں خوفناک غلطی ہو گئی۔ اب وہ اتنے نزدیک ضرور تھے کہ اس کے ہاتھوں میں لرزش کے سوا پچ پیالے کی کھنک سن سکیں، اس کی اڑتی رنگت بغور دیکھ سکیں اور بے تحاشا دھڑکتے دل کی ناہم فارسی آوازیں صاف صاف محسوس کر سکیں۔ اور ان کے ذہن رسانے کچھ بعید نہیں، وہ اٹھتی چڑیا کے پر گن لینے کے عادی ہیں۔ انہوں نے پیالی بغیر گھونٹ بڑے ایک طرف دھر دی۔ وہ بالکل سنجیدہ تھے۔ قیمت خان اس بستی کا سب سے بڑا خیرخواہ ہے بیلا، وہ محبت کرنے والا آدمی ہے، وہ بھی مجھ پر کوئی آنچ نہیں آنے دیتا، تمہاری طرح۔ ہاں، میں کہوں گا تمہاری طرح۔ تم نے کتنی دفعہ میری زندگی بچائی ہے بیلا، میں اس کے لیے تمہارا اور بھی احسان مند ہو گیا ہوں۔ تم دونوں ایک جیسی ہو، صرف اس فرق کے ساتھ کہ وہ ناراض نہیں ہوتا، لیکن تم ناراض ہو پتہ نہیں کس سے اور کیوں۔ وہ خاموشی سے چائے کے گھونٹ بھرتی رہی۔ تم قیمت خان سے ناراض ہو؟ نہیں، خان گل سے یا بیبے سے نہیں، مجھ سے۔ وہ چونک سی گئی، ان کے لہجے کی معنی ہیزی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ میں کسی سے بھی ہاں جھوٹ نہیں بولا، میں تمہیں سمجھایا ہے، جھوٹ بولنا تمہیں راس نہیں آتا۔ وہ خاموش ہو گئی۔ واقعی جھوٹ سے راس نہیں آتا اور سچ سنانا اس کے بس سے باہر تھا۔ کتنی دیر وہ خاموشی سے چائے کے گھونٹ بھرتی، ایک تواتر سے اپنے گرد
اپنے اوپر گرتی ان نظروں کو ٹالتی رہی۔ شاید بستی کے معاملے میں تمہیں میری روک ٹوک پسند نہیں آئی، میں تمہیں سمجھا نہیں سکتا بیلا، لیکن میں تمہارا نقصان نہیں چاہتا۔ شاید میں زندگی میں تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچا سکوں، لیکن نقصانات سے تو محفوظ رکھ سکتا ہوں نا۔ اور شیمت خان کے بارے میں بھی یہی ہے۔ اگر وہ بقول تمہارے وہ مجھے کوئی دکھ دینا چاہتا ہے تو میں جانتا ہوں تم مجھے اس دکھ سے بھی بچا لوگی نا۔ میں آپ کو کون کون سے دکھوں میں گرانا چاہتی ہوں اور کن کن دکھوں سے بچانا چاہتی ہوں۔ سردار دانیال خان، یہ نہ کوئی سمجھ سکے گا نہ میں سمجھا سکوں گی۔ پتہ نہیں اس نے افسوس کیا کہ آپ شیمت خان سے کہہ دیں گے وہ میرے معاملے میں دخل نہ دیا کرے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی اور جانے کے لیے بالکل تیار تھی۔ میں تو کہہ ہی دوں گا خاتون، وہ تنظیم پروٹوکول کے طور پر کھڑے ہوئے، لیکن ماننا اور نہ ماننا اس کی ذاتی پسند ناپسند پر مشتمل ہے۔ اب تو اس کا حق بن گیا ہے دخل دینا۔ آپ کہیں جا رہی ہیں؟ ہاں، کدھر جانتا ہوں کہ دانیال خان کے چہرے پر آتی پسماندگی بیلا سے چھپی ہی نہ رہی۔ خیر، انہوں نے گہرا سانس لیا۔ یہ بہت عجیب بات ہے، بہت دن پہلے ایک دفعہ آپ نے وعدہ کیا تھا، لیکن شاید آپ وعدہ پائی کی قائل نہیں، یا شاید آپ وعدے بھی بچوں کے بہلاوے کے طور پر کرتی ہیں، یا میں آپ کے لیے اتنا اہم نہیں کہ انہوں نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ آئیے میں آپ کو رخصت کر دوں۔ وہ چپ چاپ باہر نکل آئی۔ چند سیڑھیاں اتر کر اسے دیکھا، وہ کشادہ دروازہ جیسے ہمیشہ کے لیے اس پر بند ہو گیا تھا۔ لفظوں کا وہ اسم بھول بیٹھی تھی۔ کیا لفظوں کے ان اسرار کو وہ اس طرح سمجھتی تھی جس طرح وہ دکھائی دیتے ہیں، یا نظروں کا دھوکہ انسان کے ذہن کو بھی فریب دینے لگتا ہے؟ شیمت خان راشن کے سلسلے میں پشاور گیا ہوا تھا اور کل شام سے پہلے اس کی واپسی ممکن نہیں تھی، اور ان دونوں وہ کہاں جانا چاہتی تھی؟ دانیال خان کو یہ کچھ بتانا اس کے بس میں تھا۔ وہ اس سے وعدہ کر رہی تھی اور اسے بھولی بھی نہیں تھی۔ بستی کے معمولات میں یہ ایک عجیب و غریب سا راز تھا۔ وہ اس کو جتنا سلجھانا چاہتی تھی، ریشمی لچوں کی طرح الجھ کر سرے اس کے ہاتھ سے بالکل ہی نکل جاتے تھے۔ استبل میں صرف ایک ہی گھوڑی قابل اعتبار تھی، گو اس نے بھی اس دن دھوکے میں اس کو کہاں سے کہاں لاپٹا تھا۔ پری کو غداری پسند نہیں تھی، مگر ستم ظریفی سے وہ محبتوں کے ضمن میں دونوں کی یکساں وفادار تھی۔ اس نے دیکھا آج پھر بیلا بی بی نے قیمت خان کے شہر سے باہر ہونے کا سن کر چونکنے کا مظاہرہ کیا تھا، اور بہت جلد ہی نواب خان کو اس نے اپنی پسندیدہ گھوڑی تیار کرنے کا حکم دیا۔ آپ کہاں جائیں گی؟ پری جم کر سامنے آ گئی۔ چیتے کے گھر پر۔ اس نے سکون سے گھوڑی کو تھپتھپاتے ہوئے کہا۔ چیتے کے گھر؟ اس کا رنگ فک ہو گیا۔ وہاں اور کون ہے بیلا بی بی؟ تم بتاؤ پری، وہاں اور کون ہے؟ وہ دلیری سے پاؤں جما کر گھوڑی پر چڑھ گئی۔ شاید تم لوگ جانتے ہو، لیکن مجھے بتانا نہیں چاہتے کیونکہ میں تم میں سے نہیں۔ پری، مجھے تم سے اس منافقت کی امید نہیں تھی۔ نہیں جی، وہ زرد رنگ سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ صرف بابا کو پتہ ہے جی، وہ وہاں قیدی بھی ہے۔ ایسے قیدی اس علاقے میں بہت ہوتے ہیں جو ہمارے علاقے سے جنگل سے لکڑی کاٹتا پکڑا جاتا ہے، یا ہمارے علاقے میں کوئی اور واردات کرتا ہے، لوگ اس کو پکڑ کر بند کر دیتے ہیں، پھر ان کی تلاش میں دشمن چھاپے مارتا ہمارے علاقے میں آتا ہے، ہم اسی لوگ قیدی بنا دیے جاتے ہیں۔ لیکن بیلا بی بی، اس نے آپ کو پکڑ لیا تو یا یرغمال بنا لیا اپنی رہائی کے عوض، میں لوگوں کو خبر کر دوں گی بی بی، میں آپ کو جانے نہیں دوں گی۔ اچھا ٹھیک ہے، اس نے سلال جو لہجے میں کہا۔ اگر سورج بادام کی شاخ تک آ گیا تو تم لوگوں کو خبر کر دیں، لیکن اس سے پہلے میرا انتظار کرنا۔ گھوڑی کے ٹاپوں نے سخت زمین پر بھی تھوڑی سی دھول اڑائی۔ بیلا کو نرسری میں پڑھی سنڈریلا کی کہانی یاد آ گئی۔ اس کو گڈ فیری نے کہا تھا، جو ہی شہر کا گھڑیال 12 کا گجب سے وہ لگاتی دوڑتی گئی۔ یہ عجیب بات تھی کہ راستہ اس سے زیادہ گھوڑی کو ازبر تھا۔ وہ مناسب اور معقول قدموں سے چلتی آئی اور ویرانے میں کھڑے چونے کے اس سفید گھر کے سامنے گویا دوزانو ہو کر جھک گئی۔ گوریا چڑیا جیسے اس دن سے لگاتار چہک رہی تھی۔ پہاڑی کو اب کوا اپنی کرخت آواز میں چلایا اور اس کی پکار ویرانے میں دور تک ٹکرا کر واپس آتی رہی۔ پتہ نہیں یہ قدم اس کا ٹھیک تھا یا غلط، معلوم نہیں اس قدم کو دانیال خان معاف کر دیں گے یا گولی سے اڑا دیں گے۔ ویسے تو وہ گولیاں چلانے اور انسانی جانوروں کو درندوں کے حوالے کرنے اس کے عادی ہو گئے ہیں، اور وہ خود ہے بھی کیا، نہ ان کی ذات کا کوئی حصہ، نہ ہم وطن، نہ ہم زبان۔ لکڑی کے پرانے دروازے پر دستک کی باز گشت خود اس کے لیے شاید اتنی ہی اجنبی تھی جتنی کہ اندر سننے والے کے لیے۔ محتاط طبع شخص نے دروازہ کھولنے میں کچھ وقت لگایا۔ شاید کوئی رخ یا جھری اس مقصد کے لیے بنائی گئی تھی کہ آنے والے کی نیت کو یہیں سے جانچ لیا جائے۔ لکڑی کا لمبا سا ڈنڈا جو 2 کواڑوں کے درمیان حائل تھا، اٹھا کر بڑی سہولت سے اس کے اندر آنے کی جگہ بنا دی گئی۔ یہ پہاڑی کوے بھی جھوٹ نہیں بولتے خانم۔ میں ابھی اس کو ڈانٹ رہا تھا کہ میری منڈیر پر بیٹھ کر مت بولو۔ یہاں کون آتا؟ میں آتی ہوں یہاں۔ آپ کو تو میں ماضی کا آپ سمجھ کر بھول بیٹھا تھا۔ اس کا مطلب ہے وہ مذکورہ پلاؤ زردہ آج نہیں ملے گا؟ ضرور ملے گا، کیوں نہیں؟ اگر اپنی شادی پر آپ نے مجھے پلایا بہترین حجام ثابت ہوگا۔ فی الحال کافی سے گزارا چل جائے گا۔ گزارا تو چل ہی جائے گا۔ وہ اندر آ کر کرسی پر بیٹھ گئی، لیکن اس کا غم تا حیات رہے گا۔
ہاں ننھی لڑکی، تم اور تمہارے غم، وہ مسیکا ہے سنسی سے بولا۔ ہم تو بڑے بڑے غم بھول جاتے ہیں، آپ کے ننھے منھے غموں کو رو رہی ہیں۔ بڑے بڑے غم تو ہم بھی بھول جاتے ہیں، البتہ چھوٹے غموں کا پچھتاوا نہیں جاتا۔ وہ چلتے چلتے ٹٹا گیا۔ میں نے یہاں اس قید تنہائی میں خدا سے صرف ایک دعا مانگی تھی کہ خدایا مجھے صرف ایک ہمدرد دوست چاہیے، عورت ہو یا مرد، بالغ ہو یا نابالغ، عاقل ہو یا پاگل۔ پتہ نہیں کتنی مدت سے خدا سے دور دراز اس بدگماں اور ناراض مسلسل ایک ہی تکرار سے ایک ہی دعا مانگتا ہے، لیکن وہ بچپن میں جو سنا تھا قبولیت کی گھڑی کے بارے میں، شاید تمہاری ذہانت سے خوفزدہ ہوں حنم۔ یہاں ذہانت کا انجام موت ہے۔ اس نے بے ترتیبی سے بات کے بہت سے پہلو بدل ڈالے۔ آپ کون ہیں، دوست کے دشمن؟ اس نے الماری کھول کے کافی کے مگ نکالے، کیلکولیٹر میں کافی کے موٹے موٹے دانے ڈال کر پلگ آن کر دیا۔ کس کے؟ تمہارے۔ کیلکولیٹر گھڑ گھڑ میں اس نے آہستگی سے پوچھا۔ بستی کے۔ تمہیں بستی سے کیا علاقہ؟ تم خود بستی کی کیا ہو؟ دوست کے دشمن۔ میں بستی کی وفادار ہوں۔ وہ کرسی پر آلتی پالتی بیٹھ کر بیٹھی بولی۔ واہ تمہارا یہ پوز بہت شاندار ہے، میں تمہارا مجسمہ بناؤں گا۔ آپ مجسمے بھی بنا لیتے ہیں؟ بھی سے کیا مراد ہے بیوی؟ وہ سیاہ کافی مگ میں بھر کر اس کے سامنے لے آیا۔ افسوس کہ پاؤڈر ملک ختم ہو گیا ہے، شام تک آ جائے گا۔ تم گزارا کر لو گی؟ مجھے پتا ہے تم کر لو گی، لگتا ہے تم ہر طرح کے حالات میں گزارا کرنے کی عادی ہو۔ اس نے گھونٹ پر مگ نیچے رکھ دیا۔ تم نے دیکھا میں کتنا پوخر ہوں؟ آج قیمت خان کو میری وجہ سے منڈی جانا پڑا۔ وہ اپنے قیدیوں کا بہت خیال رکھتا۔ ہاں اس نے گہرا سانس لیا، کیونکہ قیدیوں کو زندہ رکھنا ان کے مفاد میں ہے۔ میں آپ کی بنائی ہوئی چیزیں دیکھنا چاہتی ہوں، ضرور۔ ان کے لیے تمہیں کسی آرٹ گیلری تک نہیں جانا، صرف 6-7 والا دروازہ کھولنا ہے۔ نہیں، آپ کی تصویریں دیکھنے کا تفصیلی وقت نکال کر آؤں گی۔ فی الحال میں پری کو ناراض نہیں کر سکتی۔ جنوں پریوں پر بھی اعتبار ہے، آپ کا کیوں نہیں؟ آپ کا نہیں، پریوں پر تو ہے۔ وہ مانی ہے جسے ہنس پڑا۔ حالانکہ پریوں نے ہم پر بڑے جادو کیا ہے۔ وہ اس کے ساتھ باہر آیا اور گھوڑی کو دیکھ کر خوش ہو گیا۔ گھوڑی ہنہنائی اور اگلے پنجوں کو بے تابی سے زمین پر مارتی رہی۔ اس نے گھوڑی کو تھپکی دی اور پشتو میں کچھ ہدایات دی تھیں۔ غور کرنے کے باوجود نہیں سمجھے ہوئے گھوڑی کو کہہ رہا، یہ زنانہ مہمان میری مہمان ہے، ان کو حفاظت سے پہنچانا ہے۔ سورج اوپر کو جا رہا تھا اور وہ سنڈریلا نہیں تھی۔ اس کے پاؤں میں اس کے اپنے دونوں جوتے تھے، لیکن اس کو لگتا تھا وہ اپنا جوتا یہیں کہیں گرا آئی ہے۔ اس کی سوتیلی بہنیں اور ماں اس کے منتظر ہیں۔ گھوڑی نے ایک دوڑ لگائی اور منزل مقصود پر تھی، باحفاظت اور محفوظ۔ شاید بستی کے گھوڑے بھی پشتو سمجھتے تھے۔ اگلی صبح اس کے لیے ایک حیران کن خبر لائے۔ سردار دانیال خان منہ اندھیرے ہی بستی سے کہیں چلے گئے تھے، اور وہ رخصت کے وقت صرف بیبے سے ہی مل کر گئے تھے، اور بیبے ناشتے کی میز پر نوکروں کو ہدایات دے رہی تھی جو کام سردار کی غیر موجودگی میں ان کو نمٹانے تھے، کیونکہ اب ان کی ذمہ داری بڑھ گئی تھی اور وہ سردار کی کچھ عادی سی ہو گئی تھی۔ سوکھا ٹوسٹ بیلا کھلک میں اٹک سا گیا۔ اس نے پانی کے بڑے سے گھونٹوں سے نوالا اتارا اور مری مری آواز میں پوچھا، بیبے وہ کب واپس آئیں گے؟ وہ پوچھ کر شرمندہ سی ہو گئی۔ اس کو اپنی آواز اس کے لیے بالکل اجنبی تھی۔ ہاں، بیبے نے ہنستا ہاں سے دھیان ہٹا کر اس کو دیکھا۔ کچھ معلوم نہیں جانے بیبے، اتنی مدت تو وہ کبھی گئی نہیں، ٹھہرے اب گئے ہیں تو ان کو سال بھی لگ سکتے اور مہینے بھی۔ روشن ڈائننگ ہال ان کی نظروں میں آہستہ آہستہ دھندلا گیا۔ اس نے میز کے کنارے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کر ایک لمبا گہرا سانس لیا۔ تم اپنے کام مکمل کر لینا پلا، وہ کبھی بھی آ جاتے ہیں اچانک اور دھورے کاموں پر بہت ناراض ہوتے ہیں، لیکن جہاں تک میرا خیال ہے اس مرتبہ وہ لمبا عرصے کے لیے باہر نہیں رہیں گے۔ بیبے لاپرواہی سے اپنے فکرے ادھر ادھر پھینک رہی تھی۔ شعبان رمضان انگلیوں پر گنتے بولی، عید کو ہمیشہ گھڑی میں گزارتے ہیں، رمضان شریف اب دور نہیں۔ شعبان پھر رمضان شوال ایک مرتبہ تو امریکہ کے دور دراز شہر سے عید کر کے وطن آئے تھے۔ بیبے کو سابقہ عیدوں کی یاد نے ہنسا دیا۔ ساری دنیا کا مذاق کرتی کہ دنیا جہاں کے سائشن شو کر یہ تہھانے میں عید منانے ہیں۔ وہ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے الجھتی رہی۔ بیبے کا اطمینان ہر مشکل چیز کے لیے قابل رشک ہوتا ہے۔ شاید ان کا یہی مثبت طرز فکر ان کو دنیا کی بیشتر بوڑھیوں سے ممتاز کرتا ہے۔ وہ کسی طرف سے نا امید نہیں ہوتی، حتیٰ کہ 1.5-2 ماہ کی کسی ایک ایسے شخص سے طویل جدائی بھی ان کے لیے یاس انگیز نہیں۔ وہ پر امید ہیں وہ عید پر آئیں گے، اور عید کے ساتھ گزرے دن اور گزری ہوں گے وہ، اور کیا معلوم اس طرح ان کی گزری زندگی کے اچھے باب پھر سے پلٹ جاتے ہوں۔ وہ مسکرائی جا رہی تھی، جیسے کوئی کتاب آپ کو ازبر ہو اور آپ اپنے پسندیدہ حصے والے صفحے پلٹ کر بار بار پڑھ لیں، یا کسی اچھی کیسٹ کا اچھا سا مصرعہ مسلسل دہرا کر لطف لیتے رہیں۔ واہ بی بی بیلا، تم سچ تو یہ بڑی خاتون رہیں جن نے انسان اور اس کی سوشل لائف پر موٹی موٹی کتابیں نہیں پڑھی، لیکن زندگی کو گزارنے کا سلیقہ تم سے بہتر ہی آتا۔ کوئی قیامت نہیں ہے۔ اس نے کھانے کی میز سے اٹھ کر فیصلہ کیا، صرف ایک شخص درمیان سے چلا گیا ہے بس، حالانکہ وہ جہاں گیا ہے وہاں بہت خوش ہوگا، تبھی تو وہ یہاں سے غیر معینہ مدت کے لیے چلا گیا ہے، اور ایسی کوئی بات بھی نہیں کہ اس کی کمپنی بہت خوشگوار تھی۔ وہ جہاں بیٹھتا تھا لطیفوں کی بھرمار ہو جاتی۔
یا وہ آپ کا ہمدرد اور مہربان تھا؟ وہ کچھ بھی نہیں تھا، صرف اس کی تندخی کی عادت سی ہو گئی تھی۔ عادتیں جیسے پڑھتے ہیں ویسے چھوڑ بھی جاتی ہیں۔ اس نے دیوار پر آویزاں سنہری کلاک کے ڈائل پر ایک نظر گھمائی۔ اسکول کا وقت ہو گیا تھا۔ بچے صبح ہی بستروں سے اٹھ کر اوندے سیدھے بھاگتے اسکول پہنچتے ہیں۔ یہ اسکول سے زیادہ ایک ذاتی سا ٹیوشن سینٹر، کیونکہ اس کے ایک ہی کمرے میں پہلی سے پانچویں تک کے سبھی بچے پڑھتے تھے۔ وہ باری باری اسلاب کا سلیبس چیک کر کے تیاری کرواتی جاتی۔ اس کے نے باوجود اصرار کے گھڑی عیسیٰ خان کے مالکن کا کوئی احسان نہیں لیا۔ اسکول چلانے کے لیے ادھر ادھر سے بہترین مدد مل گئی تھی۔ بچے خود ہی اسکول کی صفائی کرتے پڑی کہیں سے پینسلیں اور چاک وغیرہ پار کر لائی تھی، بلکہ کچھ رنگ و برش بھی تو جس نے اپنے باپ کے سامان سے مانگ کر بچوں کے لیے نکالے تھے۔ قیمت خان جیسا ہونہار آدمی اور ہونہار نام والا آدمی، بھلا اس کا آرٹ سے کیا واسطہ؟ مطلب یہ سب کچھ سمجھنے کی اس کو ضرورت نہیں تھی کہ عام ہے۔ وہ عام کی تصویر بناتی اور اپنے کام سے کام رکھتی۔ بیلجیم کی پارٹی جب سے کامیاب لوٹتی، اس کے سر سے ناراضگی کا مستقل لیبل اتر گیا تھا، لیکن بیبے اس کو سہمانے سے باز نہیں آتی تھی۔ وہ اس کو روزانہ ہی کہتی، دیکھنا دانیال خان کسی بھی دن آ پہنچیں گے، کوئی کام ادھورا نہ رہ جائے۔ یا شاید یہ ان کے دل کی تمنا تھی کہ وہ اچانک پہنچے، حالانکہ ایسے کوئی آثار نہیں تھے۔ وہ صبح اٹھ کر کہاں روانہ ہوئے تھے یہ ان کے ذاتی ملازم کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا تھا، اور اس غریب کے پاس بھی اتنی خبر تھی کہ وہ گڑی سے باہر کسی کام سے کچھ مدت کے لیے جا رہے ہیں۔ بیبے بیچاری ممتا کی ماری دانیال خان کی صریحاً بدتمیزی کو بھی ان کی طبیعت کا ایک حصہ میں سمجھ کر محظوظ ہوتی رہتی کہ وہ جب سے گئی تھی ان کی کوئی خبر نہیں پہنچی تھی۔ کبھی کبھی قیمت خان بیبے سے تشویش آ کر دریافت کرتا، کبھی بیبے اس کو بلا کر باز پرس کر لیتی۔ وہ ان دونوں کی بے بسی پر دل میں ہنستی خاموشی سے غور کرتی رہتی تھی۔ پھر جب وہ بچوں کو اسکیچ کے کام میں الجھا دے تو اس کا ذہن اس کی اپنی گتھیاں الجھانے لگتا ہے۔ واقعی اس کی بلا سے وہ کہیں بھی ہوں، کیسے بھی ہوں، اس کا کام اس گھر کے چیدہ حصوں کی دیکھ بھال کرنا۔ سو وہ کر رہی ہے جب تک وہ مفید ہے، اور جب تک اس کی یہاں ضرورت ہے، اور جب یہ ضرورت ختم ہو جائے گی تو خدا کی بنائی ہوئی دنیا اتنی چھوٹی بھی نہیں کہ اس کے رہنے کے سب ٹھکانے ختم ہو جائیں، وہ کہیں بھی چلی جائے گی۔ لیکن شاید وہ زیادہ دن باہر نہ گزار سکیں، شاید وہ جلدی واپس آ جائے۔ حالانکہ اس یقین کے لیے اس کے پاس کوئی جواز نہیں تھا، لیکن وہ اتنی خوبصورت گھڑی، اس طرح پکے ہوئے سرخ مالٹے کے رنگ کا آسمان، چھوٹوں کتنی دیر اور کتنی دور رہ سکتے ہیں۔ وہ فارغ وقت میں آبشار کے کنارے خاموش بیٹھی پتھروں کو پانی میں لڑکا کر پانی کا راستہ بدلنے کی کوشش کرتی۔ بابا گاؤں جا رہا ہے، پری تعلق سے اس کو خبر دیتی، حالانکہ وہ خوب جانتی تھی کہ بابا کے گاؤں جانے سے بیلا بیبی کو کتنی شدید دلچسپی تھی، اور شاید اس کے باپ کی طرف صرف ایک خبر سے بیلا بیبی کو دلچسپی رہی تھی، وہ کب جا رہا ہے، وہ کب آئے گا۔ اچھا، جس نے کوہر سے مری ہوئی خشک گھاس کا لمبا تنکا دانتوں میں دبا لیا، وہ مالک کی خبر لینے جا رہے ہیں۔ بیلا لمحہ بھر کو چونک گئی۔ اردو کا یہ بے ضرر سا محاورہ ان کے ہاں کسی اور طرح سے استعمال ہوتا تھا۔ دراصل سردار نے گڑی سے جا کر کسی کو خیریت کی خبر بھی نہیں بھیجی، اور قدم قدم پر ان کے اتنے دشمن ہیں جو ان کو قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ ہمیں ہر وقت ان کی جان کا خطرہ رہتا ہے، اسی لیے بیبی بھی پریشان ہے۔ بابا نے سوچا، جا کر ان کی خیریت لائیں۔ اچھا، وہ چپ سی ہو گئی۔ کتنے خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جن کے لیے پریشان ہونے والے، آنسو بہانے والے اور جاگ جاگ کر وقت کاٹنے والے ایک دو نہیں کئی ہوتے ہیں۔ اور دانیال خان کی خوش قسمتی پر تو اس کو کبھی کوئی شک ہوا ہی نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیوں اچانک اس کو ایسے بہت سے لوگ یاد ہے جو اتنے خوش قسمت نہیں تھے، جن کے لیے کوئی پریشان نہیں ہوتا، کوئی جا کر دعا نہیں کرتا، جن کا کسی کو انتظار نہیں رہتا۔ یہ وہ خود ہوتے ہیں جو مجسم، پریشان اور سراپا انتظار ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اس کو دوست قیدی بھی یاد ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، ہم ہمیشہ ان لوگوں سے شکوا کو نہ رہتے ہیں جو ہماری ضرورت ہے۔ ہم نے کبھی نہیں سوچا جن کی ہم ضرورت مان چکے ہیں ان پر کیا گزرتی ہوگی۔ فریس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کیوں نہ میں اس قید سے مل رہا ہوں؟ پھر تو شاید اگلے ماہ سے پہلے تمہارے بابا گاؤں سے نہیں جائیں، کیونکہ وہ راشن وغیرہ تو لے آئے ہیں۔ یہ آپ ٹھیک نہیں کرتی بیلا بیبی، اس نے رسمی سی نصیحت کی تھی۔ وہ جانتی تھی مالکوں کی یہ مہمان مالکوں کی طرح ضدی اور اڑیل ہے، اسے بھی اپنی جان کی پرواہ نہیں، اسے بھی اپنے ارادوں کے سامنے مرد جان سے ڈر نہیں لگتا۔ لیکن وہ شاید یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ خود بھی ویسی تھی، وفادار، مخلص، کسی کی محبت میں بے دریغ سولی چڑھ جانے والی۔ حالانکہ یہ اس سے بھی پوشیدہ نہیں تھا کہ جس دن بھی اس کا باپ قیدی اور بیلا کے درمیان اس رابطے سے آگاہ ہوا، ان دونوں کے سوا اس کو بھی گولی کا نشانہ بننا ہوگا۔ گھوڑی تیار ہے، وہ لگام سے کھینچتی گھوڑی کو اس کے سامنے لا کر چھوڑتی، جیسے ہیرو ویلن کو کسی مظلوم کردار کے قدموں میں لا کر پٹکتا ہے۔ اور یہ آپ کی کتابوں کا پیکٹ بھی، اپنا خیال رکھیں بی بی، اس میں بھانڈا پھوٹ جانے کا بڑا ڈر ہے۔ وہ دور دور آتی اس کی نظروں سے غائب ہوئی تو وہ اپنے باپ کی بخشی ہوئی سیٹ پر بیٹھ کے گھڑی کی حفاظت کرنے لگی۔ 10-15 منٹ کا یہ راستہ اور گھنٹہ ڈیڑھ کی یہ چوکیداری کسی دن اس سے بہت بڑی قیمت لے گی۔
وہ جانتی تھی لیکن برلا کے لیے وہ اس سے بڑی قیمت چکانے کے لیے تیار تھی، کیونکہ وہ اس کی زیر احسان تھی، اور پٹھان احسانوں کا بدلہ چکانے کے لیے جان دینے میں سعادت محسوس کرتے ہیں۔ اس نے پٹھانوں کے پرانے قول دہرا کر اس کی عزت اور حفاظت کی قسم کھائی تھی۔ آپ کے بڑے دنوں میں آئی قیدی کے لہجے میں شکوہ تھا یا شدت، وہ شرمسار ہو گئی۔ واقعی وہ کوشش کرتی جلدی جلدی آنے کی، لیکن یہ اس علاقے کی زمین تو تھی نہیں، اور وہ خود اس کیسے زیادہ با اختیار تھی نہ با اثر۔ دیکھو میں تمہارے لیے ایسی شاندار کافی منگوائی ہے، گھونٹ بھروگی تو حیران رہ جاؤ گی۔ چوکڑی مار کر اس کے آرام دہ سوفے پر بیٹھی اس کی اسپیشل روسٹڈ کافی کے گھونٹ بھرتی افسوس کرتی رہی۔ واقعی ہم کیوں اپنے آپ کو کسی کی ضرورت بنا ڈالتے ہیں؟ جو سزا ہم سے برداشت نہیں ہوتی وہ ہم دوسروں کو جھیلنے کے لیے کیوں دے ڈالتے ہیں؟ وہ اس کے لیے کیا کر سکتی ہے اگر آزادی کی فضا میں اس کو چند سانسوں کی مراعات نہیں دے سکتی؟ کیا بات ہے دوست! دوست کا لفظ تو شاید اس کے لیے گالی سا بن گیا۔ دوست اور دوستی کے لیے اس نے کیا ہی کیا ہے جناب، اگر میں یہاں آ جاتا تو قیمت تھا نا آپ کو، مجھے گولی سے اڑا دیتا۔ اس نے بے فکری سے اپنے فکرے ادا کر کے ماحول کے کھنچاؤ کو کچھ کم کرنا چاہا۔ وہ اتنی دور سے اتنی مشکل سے اس کو پریشان کرنے تو نہیں آتی تھی نا؟ کیا ہے اگر کچھ دیر کے اپنے دکھ بلا ہی دے؟ اس کی بلا سے وہ دانیال خان یا گڑی کا کتنا ہی بڑا دشمن کیوں نہ ہو۔ اول تو میں اتنا خوش قسمت نہیں کہ تمہارے ساتھ گولی سے اڑا جاؤں، انگلیوں پر گننے لگا۔ نمبر 2، میں تو تم سے یوں ہی پوچھ رہا تھا برسبیلے تذکرہ، کیا وجہ اداسی کیا ہے، پریشان کیوں ہو وغیرہ۔ کافی اس کے ہاتھ سے لگ گئی۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ اتنی اداس نظر آنے لگی ہے کہ اداسی کے پوسٹرز اس کے چہرے پر چھپ گئے ہیں۔ اب ہر شخص بسر عام اس کے چہرے سے افسردگی اور اداسی کے رنگ پر ڈالتا ہے۔ وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی، پتہ نہیں قیدی کیا سمجھتا ہو، کیونکہ وہ بڑی خاموشی سے اس کے کپکپاتے ہاتھوں کی لرزی پر غور کرتا رہا، جس سے وہ لفظوں کے اٹکنے اور ہاتھوں کی اعصابی سی گھبراہٹ سے کوئی مطلب نکالتا ہو۔ میں تم سے شکایت نہیں کرتا، تم جب بھی آ جاؤ، جتنی دیر کے لیے آ جاؤ، مجھے خوشی ہوتی ہے۔ میرا یہ بے نصیب سا گھر جب گاؤں تھا، اور ہاں اس بات کو یاد رکھنا، میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ تم پر کوئی حرف آئے، کیونکہ تمہاری عزت میری ذمہ داری ہے۔ وہ حیرت سے دیکھتی رہی، کیسا عجیب ہے، بے ریا اور مخلص سا شخص ہے جو اپنے اوپر خود بہت چند ذمہ داریاں عائد کر لیتا ہے، حالانکہ اس پر جب کسی حساب، کسی رشتے، کسی ناطے سے اس کی خاص کی ذمہ داری عائد نہیں ہوتی، لیکن شاید ایک میری دوستی کے ناطے اس نے خود اس کو اپنا فرض جان لیا، حالانکہ وہ جانتا کتنا بے بس ہے۔ اور ایسا شخص جو خود اپنی زندگی کر دوسروں کی حفاظت کے رحم و کرم پر ہو، وہ بھلا کسی کی حفاظت کا کیا بیڑا اٹھا سکتا ہے؟ چلو یہ اداسی چھوڑ دو۔ اس نے اس کو جیسے مسلسل کشمکش سے آزاد کرایا اور خوش ہو جائے۔ اس نے نازک سی کہوادانی سے سیاہ رنگ کی سیال کافی اس کے مگ میں قدرے اوپر سے انڈیلی۔ میں تمہیں قدرے یقین دلاتا ہوں، تم جس بات پر اداس ہو اس میں کوئی حقیقت نہیں، وہ خود چاہتا ہے کافی میں دور ڈالوں وہ اس کی دیوانگی سے لبریز آنکھوں میں ٹہری ہلکی سی شرارت ہلکے سے دیکھی۔ کیا مطلب؟ دیکھو تم عقل مند لڑکی ہو۔ وہ اس کے نزدیک پڑے قالین پر دوزانوں بیٹھتا بولا، نہیں کوئی بات براہ راست صاف صاف اور کھل کر کہنا تمہاری ذہانت کی توہین ہے اور میری لیاقت کی بھی۔ اس کی آنکھیں ہنس رہی تھی، حالانکہ اس نے اپنا چہرہ سنجیدہ رکھنے کی بھرپور کوشش کر رکھی تھی۔ آنکھوں کے یہ رنگ، وہ سوچتی مسکراتی آنکھیں کتنی اپنی کتنی مانوس لگتی ہیں، ان سے اپنائیت کی جو کرنیں پھوٹتی ہیں، ان سے مقدس اور نایاب شے کیا ہو سکتی ہے؟ یہ اس کا سب سے قیمتی اثاثہ ہے، سب سے مہنگا سرمایہ، جو دوستی خلوص سے بڑی نعمت کہاں مل سکتی ہے؟ محبت کرنے والے سچے دوست سے قیمتی شے اور کیا ہو سکتی ہے؟ ایک بات پوچھوں ضرور؟ اور دوبارہ موضوع کی نوعیت بیلا کے چہرے پر دیکھ کر سنجیدہ ہوئی۔ آپ یہاں سے بھاگ سکتے ہیں تو بھاگ کیوں نہیں جاتے؟ آپ کو کیسے خیال ہے میں یہاں سے بھاگ سکتا ہوں؟ آپ قید تو نہیں ہے؟ قید ہونے کے لیے پیروں میں بیڑیاں ہونا ضروری تو نہیں؟ بیڑیاں نہ ہو تو انسان بھاگ سکتا ہے، کس طرح سے؟ انسان بھاگ کر جائے بھی تو کس طرف؟ اگر سب راستے ادھر ہی آتے ہیں، دیکھیں اگر آپ پالتو جانور کے گلے سے پٹا اتار کر کہیں دوڑ جاؤ، بھاگ جاؤ، تو وہ کہاں جائے گا؟ آپ پالتو نہیں ہیں، گویا جانور تو ہوں۔ اس کا دیوانہ وار کہہ کر جنگل کو ہلا گیا۔ کیا کسی یہ لوگ آپ کو قتل کر دیں گے؟ کہہ نہیں سکتا نہیں دوست، اس اسپاٹ لہجے میں کہا، میرا قتل ہو جانا یا زندہ رہنا ان کے مفاد میں نہیں۔ اگر آپ ان کے خیال میں اتنے ہی بے ضرر ہیں تو آپ کو قید میں کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ ہاں میرا قید سے باہر آ جانا بڑا خطرناک ہے، میرے سر پر ہونٹ سوار ہے، موقع ملنے پر میں بہت سے قتل کروں گا، وہ مجھ پر واجب ہیں۔ وہ سہمج گئی، کس کے قتل؟ وہ بولی تو اس کی آواز میں کپکپاہٹ تھی، اور اس کے ہکلانے پر ایک اور قہقہ لگا اٹھا، زندہ اور جاندار۔ چلو تم اتنی رعایت دیتا ہوں کہ سردار دانیال خان کے قتل کا ارادہ واپس لیتا ہوں۔ اس نے پرانے بادشاہوں کی طرح شان سے جیسے پھانسی کے مجرم کو معاف کیا۔ عجیب و سکون سے بیٹھی اچھل پڑی، میرے کہنے سے میں کیا مطلب بھلا، اس میں میرا کیا دخل؟ بری بات دوستوں سے چھپانا اچھا نہیں ہوتا، دوستوں سے کوئی چھپتا بھی نہیں، جو آپ کو اوپر سے جانتے ہیں وہ اندر سے بھی جان لیتے ہیں، شرط صرف اتنی ہوتی ہے کہ وہ جاننا چاہیں۔ آپ غلط بات کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں میں یہاں نہ آؤں؟
وہ گڑبڑا کر چپ ہو گئی۔ وہ بات کو اتنے شدومت سے گھسیٹ کر دور نہیں لے جا سکتی۔ شاید اس میں اتنی جرأت ہی نہیں تھی کہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس سے مار جھٹلا سکے، اس کے دعوے کو رد کر سکے، وہ جو اس کا کچھ نہیں تھا اور بیٹھے بیٹھے اس کے بارے میں فتوے صادر کرتا تھا۔ تم جانتی ہو میں چاہتا ہوں تم یہاں آؤ، یہ بار بار دہرانے کی اور یقین دلانے کی مجھے ضرورت نہیں، وہ فضولی سے ہنستا ہوا بولا۔ بالکل اسی طرح تمہیں سردار کے بارے میں یہ یقین دلانے کی ضرورت ہے، تم فکر نہ کرو، یہ بھی اس کی ایک ادا ہے، وہ جہاں گیا ہے لوٹ کر یہیں آئے گا، وہ کہیں نہیں جا سکتا جب تک تم اس کی چھت کے نیچے موجود ہو۔ میں چلتی ہوں، بہت دیر ہو گئی ہے۔ وہ گھبرا کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ سوری، میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتا تھا، میں تو تمہاری پریشانی دور کر رہا تھا۔ تم یہاں آتی تھی ہنستی مسکراتا غم ہو حشاش پشاش چہرے لیے۔ آج جب میں تمہارا دروازہ کھولا تو تمہاری کشادہ پیشانی پر ساری کہانی لکھی تھی۔ مجھ سے جھوٹ نہیں بولا گیا۔ آج آپ بہت عجیب باتیں کر رہے ہیں، یا شاید کر ہی رہا ہوں۔ تنہائی نے میرے اندر ایک وجدانی کیفیت پیدا کر دیا۔ میں آنکھیں بند کر کے بہت ساری باتیں جان لیتا ہوں، بہت سارے واقعات میری آنکھوں کے سامنے سے گزرنے لگتے ہیں۔ شاید اس لیے بھی اس نے درختوں کی اونچی چوٹی کے ذریعے کہیں اور دیکھتے گا، اس لیے بھی کہ اس راستے کے سارے مسافر ایک دوسرے کو پہچانتے ہیں۔ میں تمہیں پہچان لیتا ہوں، تم نے ابھی مجھے دریافت نہیں کیا ہے۔ چھوڑو، میرے سارے دعوے، سارے ثبوت اور سارے الزامات واپس لیتا ہوں۔ یہ کوئی جن تھا یا کہ پری بقول واقعی مجذوب تھا، یا زندگی کے انمول تجربوں سے گزر کر بے دھڑک انسان کے اندر کود سکتا تھا۔ بہرکیف یہ کندن جیسے تجربے کا زندگی کا نچوڑ تبھی ہو سکتے ہیں جب آپ نے عمر کا کچھ حصہ تیاگ دیا ہو۔ وہ خاموشی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پتہ نہیں یہ بے نام سی اداسی واقف پر تاری تھی یا دیوانے کی عجیب و غریب باتوں نے اس کو چونکا سا دیا تھا۔ میں نے جو باتیں تم سے کی ہیں ان پر یقین رکھنا، خوش رکھنا۔ کتابوں کے لیے بے حد شکریہ۔ کون سی باتیں؟ وہ حیرت سے پلٹی۔ لمحوں میں اس کا چہرہ رنگا بھی گیا، باوجود کوشش کے وہ اپنے چہرے سے کچھ بھی کھوج نہیں سکی، حالانکہ یہی وہ وقت تھا جب وہ اس کے دعوے کی نفی کر سکتی تھی۔ وہ شرمندگی سے کھڑی ہو گئی۔ یہ کتابیں میری نہیں، میرا مطلب ہے مجھے واپس کرنی ہے۔ میں جانتا ہوں آپ کے اگلے ٹرپ سے پہلے میں انہیں پڑھ ڈالوں گا، اور کوشش کروں گا کہ آج رات ہی پڑھ ڈالوں تاکہ میرے شگون کے مطابق کل ہی آپ کا ٹرپ ہو۔ وہ پھیکی سی ہنسی